السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 19، سورہ بقرہ حصہ نمبر 19، آیت نمبر 21 اور 22، رکوع نمبر 3، رکوع نمبر 3۔ مفسرین کے اقوال۔ ناظرین، ہم لگاتار اس 5واں ویڈیو بن رہا ہے شرک کے تعلق سے، آیت نمبر 21 اور 22 کے تعلق سے۔ اللہ تعالی ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ تو پھر اس بار بھی ہم ان 2 آیتوں کی پہلے تلاوت کریں گے، پھر مفسرین کے اقوال اس آیت کے تعلق سے نقل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے سب کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ مفسرین کے اقوال۔ ناظرین، ہم پچھلے حصہ نمبر 18 جو ہمارا اختتام ہوا تھا وہ یہاں ہوا تھا کہ شرک فی الذات شرک کی بدترین صورت ہے، شرک فی الذات اور شرک کی بدترین صورت ہے۔ اور ستم ظرفی اور کم ظرفی کی بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کے اندر بھی یہ شرک فی الذات آ گیا تھا۔ وہ بھی دعویٰ تو کرتے تھے کہ ہم دین حنیف پر ہے، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے، لیکن فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ اس طرح وہ شرک فی الذات میں ملوث ہو گئے تھے۔ اب آگے سنیں کہ مذاہب کی قسموں میں ایک قسم فلسفیانہ مذہب کی ہے، کہ مذاہب کی قسموں میں ایک قسم فلسفیانہ مذہب کی ہے، اس لیے کہ جب سے انسان نے ہوش اور شعور کی آنکھ کھولی ہے، اس نے جہاں سے جیسے قدم بقدم علم سیکھا ہے، جیسے کہ علم الاشیاء وغیرہ ایک علم ہوتا ہے جو انسان اپنے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، کہ اللہ نے کان دیے ہیں سنو، آنکھیں دیے ہیں دیکھو، مشاہدہ کرو، اور جو علم حاصل ہوتا ہے، جو نتیجہ نکلتا ہے، اسے اپنے دماغ میں محفوظ کر لو، پھر اور دیکھو، پھر اور سنو، غور کرو، نئے مشاہدے کرو اور اس سے نتیجہ نکالو، سابقہ نتیجوں کے ساتھ اس کا موازنہ کرو کہ ان دونوں کے نتیجوں سے کوئی تیسرا نتیجہ بھی سامنے آئے، اسے بھی محفوظ کر لو۔ اسی طرح رفتہ رفتہ یہ مادی علوم ٹیکنالوجی بڑی ہے، قدم بقدم پچھلے 200 سالوں میں ایک بہت بڑی ترقی ٹیکنالوجی کے میدان میں ہوئی، لیکن اس کے برعکس ایک دوسرا علم بھی ترقی کر رہا تھا۔ انسانی عقل بھی وسیع تر اور عظیم تر حقائق کے حاصل کرنے کی جد و جہد میں لگی کہ انسان کیا ہے، کائنات کیا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، ہمارا انجام کیا ہے، علم کیا ہے، نیکی اور بدی کی حقیقت کیا ہے۔ یہ ساری باتیں یہ دراصل فلسفے کے مختلف شعبے ہیں۔ خیر و شر کیا ہے اور
ہے بھی یا نہیں، اور خیر اگر خیر ہے تو اس پر آمادہ کرنے والی کون سی طاقت ہوگی، اگرچہ اس میں نقصان ہو رہا ہو، اور شر اگر شر ہے تو اس سے روکنے والی طاقت کون سی ہوگی، اگرچہ بظاہر اس میں فائدہ ہو رہا ہو، جیسے کہ جھوٹ بولنے سے فائدہ ہو رہا ہو، لیکن کون سی چیز روکیں گی اس جھوٹ کے شر کے کام سے۔ یہ اخلاقیات کی ضامن ہے۔ علم الاخلاق کیا ہے، علم کیا ہے، علم کی قسمیں کیا ہے، علم کو کیسے حاصل کیا جائے، یہ بھی فلسفے کی ایک اور شاخ ہے۔ تو ان ساری چیزوں پر انسان کوشش کرتا رہا کہ ان چیزوں کے حقائق کھل جائے۔ اس کے ضمن میں مختلف فلسفیوں کے مختلف فلسفے وجود میں آئے۔ بعض فلسفوں نے مذاہب کی شکل اختیار کر لی۔ انڈیا کے اکثر مذاہب فلسفیانہ مذاہب ہے، اسی طرح یونان میں بھی کئی مذاہب فلسفیانہ مذاہب ہے۔ 6 مختلف قسم کے فلسفے انڈیا میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں الحاد مطلق بھی ہے، توحید مطلق بھی ہے۔ الحاد کہتے ہیں سیدھے کام سے کترا جانا، دین حق سے پھر جانا، ملحد ہو جانا۔ فلسفیانہ مذاہب نے جب اس مسئلے کو سوچا کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی خالق تو ہے، لیکن یہ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ جس طرح کوئی بڑھئی لکڑی سے میز بناتا ہے لیکن بڑھئی لکڑی کے بغیر میز نہیں بنا سکتا، تو خدا کو بھی تو کوئی چیز درکار تھی، مادہ درکار تھا، اس کے بغیر تو خدا کوئی چیز نہیں بنا سکتا تھا۔ تو کچھ فلسفیوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ خدا بھی ہمیشہ سے ہے اور مادہ بھی ہمیشہ سے ہے۔ انہی لوگوں کے پاس ایک اور فلسفہ پیدا ہوا کہ خدا بھی ہمیشہ سے ہے، مادہ بھی ہمیشہ سے ہے اور روح بھی ہمیشہ سے ہے۔ یہ تشویش ہو گئی۔ ایک فلسفہ یہ بھی آیا کہ خدا خود ہی کائنات کی شکل میں ڈھل گیا کہ جو کچھ ہے سب خدا ہے۔ بدترین شرک ہو گیا، بدترین شرک، جس کا نام ہما اوست کہتے ہیں کہ سب وہی کچھ تو ہے۔ جیسے برف پگھلی پانی بن گیا، تو اب برف کہاں ہے؟ یہی پانی تو برف ہے۔ نہ اس پانی کو ابالا گیا تو وہ بھاپ بن کر اڑ گیا۔ کہاں ہے وہ برف، کہاں ہے وہ پانی؟ تو بھاپ ہی تو پانی تھا، وہی بھاپ ہی تو برف تھا۔ اس کو انگریزی میں پینتھیزم یعنی کہ ہر شے کو خدا ماننے والے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ ہماری اس شرک سے حفاظت فرمائے، ہر طرح کے شرک سے حفاظت فرمائے۔ اب اگلا نقطہ، ہما اوست۔ ہما اوست ایسا عقیدہ ہے جس میں مانا جاتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے۔ کچھ صوفیوں کا قول ہے کہ خدا کے سوا کسی شے کا وجود نہیں، یہ خدا ہی ہے جو مختلف شکلوں میں جلوہ گر ہے، یہ خدا ہی ہے جو مختلف شکلوں میں جلوہ گر ہے۔ ایک اور عقیدہ جسے مونوتھیزم کہتے ہیں کہ ایک خدا کو ماننے والے، پولیتھیزم بہت سے خدا کو ماننے والے، پینیتھیزم ہر شے کو خدا سمجھنے والے۔ ہما اوست یعنی کہ پینیتھیزم بدترین شرک ہے، بدترین شرک ہے، بدترین شرک ہے۔ پینیتھیزم میں ہر شے کو خدا سمجھنے والے عقیدے کے آگے ایک عقیدہ پیدا ہوا کہ خدا انسانی شکل میں آ جاتا ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، اخلاق اور کردار جن کے بلند ہوتے ہیں، یہ اس زمین کے مکین نہیں ہے، گاڈ انکارنیٹ ہے، خدا کا اوتار ہے، خدا نے ان کی شکل اختیار کر لی ہے۔ یہ بدترین شرک ہے، بدترین شرک ہے۔ پہلے عیسائیوں میں یہ عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام گاڈ انکارنیٹ ہے، خدا کا ظہور ہے، خدا کی شکل ہے۔ بعد میں پھر تثلیث کا عقیدہ وجود میں آیا۔ پہلی تثلیث مختلف تھی موجودہ تثلیث سے۔ پہلی تثلیث باپ کے طور پر خدا اور ماں کے طور پر خدا، حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کو شامل کرتے تھے
اور پھر بیٹے کے طور پر خدا حضرت مسیح علیہ السلام کو شامل کرتے تھے، اور اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو وہاں سے بے دخل کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو شامل کر دیا۔ تو یہ فلسفیانہ مذاہب کے شرک ہے جو دنیا میں پیدا ہوئے تھے، اور یہی شکلیں ہے جو شرک فی ذات ہے، جو بدترین شرک ہے، جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا شرک ہے، اور یوں سمجھیے کہ یہ اولیا ترین شرک ہے، یہ شرک فی العقیدہ کی بدترین صورت ہے۔ نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ۔ تثلیث کہتے ہیں 3 حصوں میں تقسیم کرنا۔ مسیحی مذہب کے مطابق خدا کی وحدانیت 3 شاخیں ہیں، یعنی باپ، بیٹا، روح القدس۔ نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ۔ شرک فی الذات جو بدترین شرک ہے، جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا شرک ہے، اور یوں سمجھیے کہ یہ اولیا ترین شرک ہے، یہ شرک فی العقیدہ کی صورت ہے۔ اس کی نفی کی ہے اللہ نے 4 آیتوں والی ایک صورت میں، جس صورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث قرآن کے مساوی بیان فرمایا ہے، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے کہ اللہ واحد یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ کی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ کا ہمسر ہے۔ قل هو اللہ احد، یعنی کہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اللہ کا ساتھی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اور صمد اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی سہارا لیا جائے، جس کے سہارے سے کوئی چیز قائم ہو۔ اللہ قائم بالذات ہے، اس کی ذات سے قائم ہے، پوری کائنات اللہ نے تھامی ہوئی ہے، اللہ ہی چلا رہا ہے، آسمانوں کو اور زمینوں کو اللہ ہی نے تھاما ہوا ہے، اللہ ہی ہے جو قائم بالذات ہے، باقی سب اسی کے سہارے قائم ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا، نہ کسی نے اللہ کو پیدا کیا، نہ اللہ کے کوئی ماں باپ ہے، نہ بیوی ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اللہ کا ہمسر، ہم پلہ نہیں ہے۔ سورہ اخلاص شرک فی الذات کی نفی پر سورہ اتنی جامع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس سورت کو تہائی قرآن کے مساوی کہا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے ایمانیات ثلاثہ ہے، یعنی کہ 3 ایمانیات ہے۔ ایمان باللہ، توحید کے ساتھ ایمان بالرسالت اور توحید کے موضوع پر جامع ترین صورت ہو گئی، تو قرآن کا 1/3 ہو گیا۔ اگلے حصے میں ہم شرک فی صفات پر غور کی تفصیل واضح فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری شرک سے حفاظت فرمائے، ہر طرح کے شرک سے حفاظت فرمائے، توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، یقین کامل عطا فرمائے، یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، نقد جنت میں داخل فرمائے، جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔